الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، شعبان کے آخری ایام جاری ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے۔ ماہ رمضان یہ نعمتیں، برکتیں، بخشش کا مہینہ ہے۔ کئی دفعہ آیا ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اگر وہ ہمیں دوبارہ موقع عطا فرما دے۔ رمضان کی تیاری اور اگلے 11 مہینوں کا ٹارگٹ، جس نے اس سوچ اور فکر کے ساتھ رمضان میں داخل ہونا ہے وہ اصل کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہی صرف عبادت کے لیے نہیں بنایا کہ سارے مسلمان رمضان کے ہی مہینے میں عبادت کریں اور عید والے دن سارے رمضان کے کیے ہوئے اعمال کو اپنے عمل سے برباد کر دیں۔ دیکھیں نا، ایک شخص نے سارے رمضان میں روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، صدقہ، زکوٰۃ، قرآن تلاوت سب کچھ کی، لیکن عید والے دن اس نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، نافرمانیاں، بغاوتیں، اور آگے پھر زندگی اپنی مرضی کی گزاری، تو رمضان اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکا۔ سمجھ لیں کہ اس نے معاشرے کی غالب اکثریت کو فالو کیا، رمضان کو ماہ فوزان نہیں بنایا اس نے کہ وہ اسے کامیابی کی طرف لے کر جاتا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب روزے فرض کیے نا، ہر مسجد میں یہ آیت پڑھی گئی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے تھے، یعنی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ متقی وہ شخص ہوتا ہے، ہمارے یہاں کہتے بڑا تقوی والا جی، بڑا متقی ہے جی۔ متقی وہ ہے جو اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اللہ سے خوف اور ڈر رکھ کر چلتا ہے۔ اگر خاردار جھاڑیوں کے اندر کوئی شخص سفر کر رہا ہو پیدل، تو وہ اپنے کپڑوں کو کس طرح بچا کر ان کانٹوں سے نکلے گا کہ کہیں میری قمیص، میرا کپڑا، میرا جسم اس سے زخمی نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے۔ بس یہ چھوٹی سی مثال ہے تقویٰ کی کہ ہم نے اپنی زندگی کو بچا کر، پھونک پھونک کر قدم رکھ کے آگے بڑھنا ہے، پھر ہم یہ منزل حاصل کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں، اب الحمدللہ جتنے نوجوان یا بزرگ ہیں شاید اس سے زیادہ بچے موجود ہیں، یہ سب بچے توجہ دیں۔ یہ جو بچے ہیں نا، ان میں 9، 10 اور 11 سال کے کتنے بچے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ 10، 11 سال، کافی بچے 10، 11 سال کے ہیں یا اس سے بڑے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، یہ جو 9، 10، 11 سال کے بچے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اس عمر کے بچے جب غزوہ بدر ہوا تو وہ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے، اڈیاں چک چک کے اپنے قد کو لمبا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارا نام بھی معرکہ بدر میں لڑنے والے مجاہدین کے اندر شامل کر دیا جائے۔ صحیح بخاری، دیگر کتابوں میں بڑا لکھا ہوا ہے، 10، 11، 12 سال کے بچے، ہمارا نام بھی ان مجاہدوں میں لکھا جائے جنہوں نے آج کفر کے خلاف معرکہ لڑنا ہے۔ اور کتنے ہی وہ بچے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، بھئی ابھی تم بچے۔ اتنی ترغیب تھی ان کے اندر۔ اور معرکہ بدر میں
مکہ والوں کی طرف سے جو سب سے بڑا شیطان اس امت کا فرعون قتل ہوا، اس کا نام یاد ہے کسی کو؟ ابو جہل۔ ابو جہل کو غزوہ بدر کے اندر قتل کیا گیا۔ یہ سارے بچے غور سے سنیں۔ ابو جہل کو زخمی کر کے، ابو جہل کو، یہ وہی تھا نا جو اللہ کے نبی کی توہین کرنے والا، اسلام کی توہین کرنے والا، قرآن کا مخالف، اللہ کے دین کا دشمن، توحید کا منکر، رسالت کا منکر، اسلام کو مٹانے کے لیے نکلنے والا۔ حتیٰ کہ جب ابو سفیان کا قافلہ بچ کے نکل گیا، جس کو بچانے کے لیے اصل میں آئے تھے، تو ابو جہل کو لوگوں نے کہا چھٹو جی ہون مسئلہ تے حل ہو گیا، ہمارے لوگ بچ کے نکل گئے ہیں، چھوڑے اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو کہتا ہے نہیں، ہم 3 دن اور 3 راتیں بدر کے اندر جائیں گے اور وہاں قیام کریں گے، اور ہم اونٹ ذبح کر کر کے لوگوں کو کھلائیں گے، وَتُغَنِّ الْمُغَنِّيَاتِ، اور گانے بجانے والی کنجریاں ہمیں یعنی ہم عیاشی کریں گے وہاں پر۔ یہ اس نے متکبرانہ بول بولا تھا۔ اور میرے بھائیوں اس وقت یہ بچے بھائی سنیں غور سے، یہ آپ نے واقعہ یاد کرنا ہے، سب کو سنانا بھی ہے۔ ابو جہل جو اسلام کو مٹانے کے لیے 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کسی کے پاس سوٹی ہے، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کوئی پیدل ہے، جوتے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ کتنے ہی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے تہبند دھوتی، وہ تو باندھا ہوا تھا پر قمیص کوئی نہیں تھی۔ ہاں جی، ہم لوگ تو بہانے بناتے ہیں نا، 25 سالہ 50 سالہ 70 سالہ مسلمان ابھی بھی بہانے بنا رہا ہے، یہ کشمیر کا جہاز ٹھیک ہے یا نہیں؟ ابھی بھی میرے سے کئی بے وقوف سوال کرتے ہیں، یہ فلانا کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اوہ اللہ کے بندے، جب مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر تمہیں کھڑا تو ہونا پڑے گا۔ یہ میں ضمنی بات کر رہا ہوں، آگے بات ہم اپنے موضوع پر آئیں گے بچوں کے لیے۔ ابو جہل دشمن اسلام، میرے بھائیوں، اس کو زخمی کر کے، چھلنی کر کے زمین پر گرانے والے 2 بچے تھے۔ ایک کا نام تھا معوذ، بولو بچے ہو، دوسرے کا نام تھا معاذ رضی اللہ عنہما۔ دونوں کون تھے؟ یہی عمریں ہوں گی 12-13 سال، قد ذرا لمبے تھے ان کے۔ اور میرے بھائیوں یقین کریں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے پاس مارکا گرم ہے، کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں، جنگ کا میدان فل اپنی پیک پر ہے، کہتا ہے میرے پاس بھاگتے ہوئے آئے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں، اور مجھے پوچھتے ہیں چچا جان ہمیں ایک بات بتا دے، ابو جہل کیڑا ہے؟ ہم نے سنا ہی اللہ کے نبی کا دشمن ہے، آپ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں بھی لڑ رہا تھا، میں نے اشارہ کیا، یہ بچے جناب اس کے پیچھے، انہوں نے ابو جہل کو اتنا مارا، اتنا زخمی کیا، حتیٰ کہ ابو جہل نیچے لیٹ گیا۔ پھر اسی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا جی اب آ کے اس کا کام تمام کریں، تو انہوں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور ابو جہل جب قتل ہوا ہے نا پترو، یہ بھی سن لو، جب ابو جہل قتل ہوا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آگے سے ریاکشن کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک جب مارکا کے اندر یہ خبر پہنچی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری طور پر سجدہ شکر میں گر پڑے۔ ہمیں کو بڑی خوشی ملے نا، بڑی خوشی ملے تو بندہ سجدے میں گر جاتا ہے، سجدے میں گر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے بچوں کا کردار تھا۔ یہ کس کا کردار ہے؟ یہ ہمارے بچوں کا کردار ہے، اور آج بھی یہ وہی امت محمد کے بچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں وہ تو میدان جہاد کی ضمنی بات آئی، میں نے کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے والدین جو چھوٹے صحابہ ہیں نا یا تابعین، ہمارے والدین ہمیں یوز ٹو کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ذرا پکا کرنے کے لیے روزے رکھوایا کرتے تھے، ٹرائل۔ ابھی فرض نہیں تھا، بالغ نہیں تھے ہم، روزے رکھواتے ہمیں تاکہ بچہ ذرا تھوڑا سا روزوں کے ساتھ مانوس ہو جائے۔ 7 سال کا بچہ
جب 7 سال کا لڑکی لڑکا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ کوئی بتائے گا جی؟ بچہ، اسے سزا دینی ہے۔ تو بچوں کا کردار بڑا گہرا ہے۔ رمضان المبارک کی یہ جو بابرکت ساتیں ہیں نا، دیکھیں ہم بچپن میں تھے اس وقت ماحول ہوتا تھا، اب ہے شر کا ماحول، پب جی کا دور، گیموں کا دور، موبائل فون کا دور، شر کا دور۔ یہ شیطان بچوں تک خیر کی بات پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ وہ رمضان میں سحری کے وقت بیدار ہو کر نہیں روزہ رکھنا، کم از کم والدین کے ساتھ بیٹھ کے سحری کا ہم بھی کرتے تھے۔ 12 بجے بھوک لگی، پیاس لگی، والد چل کھا لیں، لیکن انہیں مانوس کریں ان عبادتوں کے ساتھ، انہیں اٹھائیں، بیٹے یہ سحری ہے، ساتھ انہیں لے کر چلیں مسجد میں۔ یہ کردار امت مسلمہ کے بچوں کا ہونا چاہیے۔ کریں گے جی انشاءاللہ۔ سارے بچوں نے ناشتہ، جنہوں نے نہیں بھی روزہ رکھنا، وہ اپنے والدین کے ساتھ اٹھ کے صبح کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ سحری میں کیا ہوتا ہے؟ برکت ہے، یہ رحمتوں کا وقت ہے۔ آپ سحری کریں گے، چلیں اللہ توفیق بھی دے دے گا انشاءاللہ، پھر آپ روزے بھی رکھیں گے۔ چھٹی کا دن ہے، ہفتہ اتوار ہے یا جو بھی معاملہ ہے، آپ چھٹی کے دن میں بھی روزہ رکھیں۔ نماز پڑھی، لیٹ گئے، ریسٹ کر لیا، پنکھے کے نیچے پڑے رہے، لیکن فرض نماز ضرور ادا کرنی۔ دوسرا میرے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جس شخص نے فرض نماز چھوڑ دی وہ ساری زندگی نفل پڑھتا رہے، تراویح پڑھتا رہے، تہجدیں پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس نے فجر ظہر اثر پڑھی ہی نہیں اور وہ رات کو نفل پڑھ رہا ہے، اسے چاہیے وہ نفل چاہے چھوڑ دے لیکن اپنی فرض پر پہلے توجہ دے۔ جس اللہ کے لیے وہ نفل پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس اللہ کا اولین بڑا حکم یہ ہے کہ تو نے 5 فرض نمازیں ادا کرنی۔ رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے۔ ہم نے گناہوں سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، فتنوں سے، شر سے، میوزک سے، بے حیائی سے، نظر کی گندگی سے بچنا ہے، غیبت چغلی سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو بھوکا مار مار کے، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک کاٹ رہا ہے، کیا فرمایا؟ من لم یدع قول الزور، جس نے گندی بات، بری بات، جھوٹی بات نہ چھوڑی، اس پر عمل نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھوکا پیاسا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو راشننگ نہیں کرنا چاہتا نعوذ باللہ، نہ ہی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی ہے نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے 12، 14، 16 گھنٹے کے لیے بھوک، پیاس اور وہ حلال چیزیں جو عام دنوں میں ان کے لیے حلال ہیں ان سے بچ جائیں، میرا حکم مان کر، میرا حکم مان کر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا رمضان میں تیرے ساتھ کوئی لڑنے کے لیے آئے نا، کئی بندے ہونے ہیں پتہ لڑنے کے لیے، تو یہ کہہ میں روزے سے، میں نہیں لڑوں گا۔ لڑائی سے، جھگڑے سے، فتنے سے، جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے، بے حیائی سے، موبائل فون اور کمپیوٹر یا ٹی وی کے غلط استعمال سے ہم نے بچنا، پھر آپ رمضان المبارک میں فائدہ اٹھائیں گے۔ اچھا دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے سرکش شیطان ہے نا، شیطان، سرکش شیطان جو ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے رمضان کے آنے سے پہلے، لیکن کچھ شیطان پھر بھی کھلے رہتے ہیں۔ انسانی شکل میں بھی تو شیطان ہے کہ نہیں؟ انسانی شکل میں جو شیطان ہے نا یہ کھلے رہتے ہیں۔ روزوں میں بھی، رمضان میں بھی لوگ قتل کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رمضان میں بھی چلتا ہے، کم ہو جاتا ہے لیکن چلتا ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ سرکش شیطان اگر جکڑے گئے ہیں، ہم نے انسانی اور دوسرے جو شیطان کھلے ہوئے ہیں نا ان کے واروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کے واروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہمارے ہاں جو چلتا ہے نا
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. یہ دعائیں نکالی ہوئی ہیں, کیلنڈر کے اوپر لکھی ہوتی ہے, ہم نے بھی بچپن میں پڑھی تھی. بھائی ان دعاؤں کا, یہ جو دعا ہے نا, اس کا کوئی تصور نہیں ہے کسی حدیث میں. روزہ آج کا رکھ رہا ہے اور کہتا ہے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. بسم اللہ پڑھیں, کھانا تناول کریں, سحری کھائیں, رات کو نیت کر کے سوئیں میں نے صبح روزہ رکھنا ہے. اسی طرح جب روزہ افطار کرنا ہے تو اس کے لیے جو دعا ہمارے ہاں منقول ہے نا, اللہم انی لک صمت و بک آمنت, یہ دعا بھی کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے. ابو داود میں اللہم لک صمت کے الفاظ ہیں لیکن وہ بھی سندن ضعیف ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نسائی وغیرہ میں ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ افطار کرنے کی دعا کا ذکر ہوا, یعنی بسم اللہ پڑھ کے آپ کھجور لیں, اس کے بعد جو مشروب آپ کے پاس موجود ہے, پانی ہے, شکنجبین ہے, کوئی پھل کا رس ہے, وہ آپ پانی پی کر دعا پڑھیں گے جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے. کیا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, کہ اور پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی اور اجر بھی پکا ہو گیا اگر اللہ نے چاہا. یہ دعا یاد کریں سارے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور میرے بھائیوں, گولا, سائرن بجتا ہے نا, سارے لوگ جب کھانا سامنے پڑا ہوا ہے گولا نہیں چھوٹ رہی. میرے بھائیوں, اسلام میں نماز کے لیے بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اذان عطا کی ہے. کیا عطا کیا ہے؟ اذان. اللہ کے نبی کے دور میں بھی یہودی عیسائی تھے. عیسائی اس وقت بھی بیل وہ ٹل کھڑکاتے تھے, یہودی ناقوس بجاتے تھے, آتش پرست آگ جلاتے تھے, مختلف طریقے تھے ان کے. یہ سائرن کو میں تو ناقوس ہی سمجھتا ہوں, یہ گولا چھڑانے کو میں تو آتش پرستوں کا عمل ہی سمجھتا ہوں. مسلمانوں کا عمل نہیں ہے یہ. مسلمانوں کا عمل یہ ہے جب سورج کی ٹکیا نظر آ رہا ہوتا ہے نا, اس طرح غروب ہو گئی, افطاری کا وقت شروع ہے, مؤذن سب سے پہلے دیکھے سورج غروب ہے, اس کے بعد کھجور لے, کو آدھا گلاس پانی پیے, اذان دے, باقی سارے اذان ہوتے ہی اپنا روزہ افطار کر لیں. گولے کا انتظار ہو رہا جی. کئی دفعہ ہم پروگرام سحری افطاری کے کرنے کے لیے جاتے ہیں, کئی گاؤں کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سورج غروب ہوا, ہم نے اذان دلوائی, افطاری کی, افطاری کرنے کے بعد 5-7 منٹ لوگ کھاتے رہے, دیگیں ختم ہو گئی 10 منٹ کے اندر, لیکن ابھی تک پنڈ دی مسجد دے وچ اذان نہیں ہوئی. وہ گولا چھٹنے تے اذان ہو. وہ گولا کہتے ہیں جی ہم احتیاط کرتے ہیں 7 منٹ. تو ہم نے انشاءاللہ ہمارے مرکز میں تو اللہ کے فضل و کرم سے شروع سے ہمارا منہج ہے, ہم کسی گولے اور سائرن کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ اذان کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں. یہ بدعت ہے بہت بڑی. امت مسلمہ کے جو اگلی نسل آنی ہے نا جدید, تو ان کو اذان کا پتہ ہی نہیں ہونا. یہ کہیں گے بس سائرن نہیں بجا تو روزہ ہی نہیں کھولنا. جس طرح انڈین فلمیں دیکھ کے وہ کہتے ہیں چکر نہیں ساتھ لگنے تو نکاح کیسے ہوگا, حالانکہ اسلام کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. یہ جہالت اور میرے بھائیوں گندے کلچر ہیں جو ہمارے اندر ہیں. اس لیے غروب آفتاب اس کے ساتھ آپ انشاءاللہ اذان دیں. ٹرینڈ ہم نے وہ قائم کرنا ہے جو سنت والا ہے. کیا خیال ہے جی؟ ہمارا ٹرینڈ اذان ہے نا, مسلمانوں کا کلچر اذان ہے. کتنے خوبصورت کلمات ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے, تو ہم ان کو چھوڑ کر آپ جائیں حرم میں. ہم نے الحمدللہ روزے افطار کیے ہیں, جائیں آپ حرم میں, آپ کو اذان ہوگی الحمدللہ سارے افطار, کوئی سائرن کوئی گولا نہیں وہاں پر چھوڑتا. تو یہ ایک بدعت ہے, اس لیے اس کی طرف میں نے توجہ. دوسرا, روزے کے کچھ احکام و مسائل. میرے بھائیوں, روزے کی حالت میں مسواک صبح سے لے کر شام تک آپ کر سکتے ہیں. مسواک تر ہو یا خشک ہو کوئی حرج نہیں. روزے کی حالت میں سوتے ہوئے کوئی محتلم ہو گیا, احتلام ہو گیا, اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں جان بوجھ کر نہیں, بھول چوک کر کسی نے کھا پی لیا, روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں نہانا جائز ہے, تیل لگانا, سرما لگانا کوئی حرج نہیں. کوئی پین ہو گئی کہیں, ٹیکا لگوا لیا گوشت کے اندر درد کا, کوئی حرج نہیں. لیکن طاقت کا انجیکشن, ڈرپ, جس کے اندر آپ کو
کھانا ملتا ہے، غذائی ہوتی ہے نا، وہ پانی ملتا ہے، وہ نہیں لگوانا. تیل لگوائیں، بال کٹوائیں، انڈر شیو کریں، روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹوتھ برش کرنا ہے، پیسٹ لگا کے کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ آپ کی جھاگ آپ کے حلق میں نہ جائے. دیکھیں نا، آپ نے ترب فریش مسواک جب لی ہے، ککر کی لی ہے، تو اس کی کڑواہٹ منہ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نا ٹیسٹ تو آ جاتا ہے پورے منہ میں. تو وہ بھی برش بھی اسی طرح ہی ہے، لیکن کوشش کریں کہ جھاگ نہ جائے حلق کے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا عام دنوں میں وضو کرنا ہے تو پانی کو اچھے طریقے سے چڑھاؤ ناک میں، سوائے روزے کے. روزے میں پانی زیادہ نہیں چڑھانا کہ وہ حلق میں نہ چلا جائے. اسی طرح آئی ڈراپس، اکھاں دے قطرے یا کانوں میں ایسے ڈراپس ڈالنا جو کہ آپ کے حلق تک چلے جائیں، ان سے بھی بچنا چاہیے. اس سے بھی روزہ خراب ہو. کوئی عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے، اور بالخصوص وہ جنہوں نے جنے ڈاڈے نے ہوتے ہیں نا، کئی جناب تھکے آ رہے آئے، انہیں اگر جناب ہلچل مچا دی، تو وہ اگر اپنے ہاتھ انگلی کے ساتھ تھوڑا سا وہ کھانا اپنی زبان کی نوک پر لگا کے چک کے تھوک دے تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں. کافی صحابہ کا فتویٰ ہے اس پر. بات سمجھ آ گئی ہے جی انشاءاللہ؟ یہ ہے. اسی طرح کوئی جنبی حالت میں ہے. اب مدینہ کے اندر بڑی سردی ہوتی تھی، آج بھی اگر آپ دسمبر جنوری میں مدینہ میں جائیں، ہم دسمبر میں گئے تو اچھا خاصا ٹھنڈا ماحول تھا، بالخصوص فجر کے ٹائم تو میرے بھائیوں سویٹر جیکٹ پہننی پڑتی ہے مدینہ منورہ میں. تو کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سردیوں میں اگر ازدواجی تعلق قائم کرتے اپنی بیویوں کے ساتھ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر کے سو جاتے. یہ جائز ہے. اگلی فرض نماز سے پہلے غسل کرنا فرض. مثلا رات 12 بجے ہے، انسان وضو کر کے اپنی شرمگاہ وغیرہ کو دھو کے سو جائے اور صبح اٹھ کر سحری تناول کرے، سحری تناول کر کے غسل کرے اور جا کے نماز پڑھ لے. یہ بھی جائز ہے. دیکھیں جنبی کے لیے نماز پڑھنا، مسجد میں آنا، قرآن کو چھونا، یہ جائز نہیں. لیکن اگر اس کے پاس 2-4 گھنٹے ہیں، وہ نہیں فی الحال غسل کرنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ نماز والا وضو کر کے سو جائے. اس وضو کے کرنے سے اس کے لیے کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا حلال ہے. یہ بھی عمل آپ کی آسانی کے لیے موجود ہے. یہ بھی عمل موجود ہے. تو میرے بھائیوں یہ مسائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آسانی کے لیے بیان کیے ہیں. کھجور کے ساتھ روزہ افطار کریں. اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات ہے، یہ سارے بھائی غور سے سنیں، بچے باتیں نہ کریں. بڑی اہم بات ہے کہ ہم رمضان کے اندر بیماریاں اپنے اندر لے کے جاتے ہیں. دیکھیں نا، رمضان آیا ہماری روح اور جسم کو صاف کرنے کے لیے. اسی طرح ہم رمضان کے اندر پہلے سے زیادہ گندی چیزیں، بازاری کھانے اور میرے بھائیوں فضولیات اور فیزی ڈرنکس یہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. بازار کا پکوڑا، سموسا، بازار کے بنے ہوئے یہ بلے چاٹیں، یہ فلاں جب آپ کھائیں گے میرے بھائیوں، یہ نرا ٹائیفائڈ ہے، یہ نرا آپ کے معدے کا انفیکشن ہے. پھر آپ نے جو پورے دن بینیفٹس حاصل کیے نا، فائدے، وہ سارے ضائع ہیں اگر آپ نے سموسوں سے پیٹ بھرنا. میرا تو یہ مشورہ ہوتا ہے ہر سال، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے پھل رکھے ہیں آپ کے لیے، آپ تجربہ کر لیں. جس بندے کا ٹھڈ ودے ہے، جو بندہ کہتا ہے میرا کولیسٹرول زیادہ ہے، جو بندہ کہتا ہے جی میں سست رہتا ہوں، میرا ویٹ کم نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، وہ رمضان میں مسنون خوراک استعمال کرے. مسنون خوراک میں اولین نمبر ہے تلبینہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے دلیے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا تیرے دل کو طاقت دے گا، تیرے غم پریشانی کو دور کر دے گا. معدہ، گیس، جب معدہ ٹھیک ہوگا، آپ کی قبض ختم ہوگی تو پریشانی گئی، بندہ فریش ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں تلبینہ لیں ناشتے میں، اس میں 7 عدد اجوا ڈال لیں اگر زیادہ آپ کو انرجی چاہیے. بنائیں تلبینہ، جو کا دلیا پانی میں تھوڑا سا، آخر میں دودھ، کھجوریں ڈالیں اس میں. یہ ناشتہ کریں آپ. شام کا وقت آیا، کوئی ضرورت نہیں ہے پکوڑا، سموسا، ان چیزوں کو اپنے دسترخوان پہ رکھنے کی. کیا رکھیں گے آپ؟ آج کل سب سے بہترین پھل ہے جو آپ کو بہترین انرجی دیتا ہے اور پانی کے اندر بن سکتا ہے، اسٹرابری. اسٹرابری لیں، اس کو دھوئیں، دھو کر بلینڈر کے اندر، ملک شیک جس میں بنتا ہے، بلینڈر میں سادہ پانی ملانا ہے، کوئی چینی شینی اس میں نہیں ڈالنی. آپ ڈالیں، اسے بلینڈ کریں، یہ ایک فریش جوس آپ کے سامنے موجود ہے.
کھجور، اس کے بعد 1-2 گلاس آپ اس کے لیں. آپ انشاءاللہ جب ریگولرلی اسے استعمال کریں گے، آپ 1 ہفتے کے بعد محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی کام ٹھیک ہو گیا. آڑو آ جائے، آڑو کا شیک کریں، لیکن دودھ نہیں ڈالنا، چینی نہیں ڈالنی، پانی کا بنانا ہے، کیونکہ آپ کو اس وقت صرف پانی چاہیے، آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں. رمضان کے اندر جو کوک، فانٹا، پیپسی کو نہیں چھوڑتا وہ ظالم اپنے گردوں کا دشمن ہے، کیونکہ آپ کا جسم ڈی ہائیڈریٹ ہو چکا ہوتا ہے، پانی ایویپوریٹ ہو کے باہر نکل جاتا ہے یا آپ کی باڈی اسے کنزیوم کر دیتی ہے. آپ کو پانی چاہیے، واٹر. اور جو پھل ہوتے ہیں نا، تربوز ہے یا یہ جتنے پھل ہیں، ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پانی کی تعداد رکھی ہے نا، یہ آج آپ کو میں ایک بڑا نسخہ بتانے لگا ہوں. پانی کی تعداد جو فروٹس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ آپ کے جسم میں عام پانی کی نسبت زیادہ دیر تک رہتی ہے، کیونکہ ہمارا ڈائجسٹو سائیکل ہے 1 to 4 hours. پانی آپ کا ڈائجسٹ ہو رہا ہے آدھے گھنٹے کے اندر. جب آپ پھل والا وہ لیں گے نا شیک، جس میں اسٹرابری گھوم رہی ہوگی، تو یہ انشاءاللہ زیادہ دیر تک آپ کے پیٹ میں رہ کر آپ کو ہائیڈریٹ کرے گا، آپ کے پانی کی کمی کو پورا کرے گا. گال سمجھ آ گئی؟ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. آپ پانی پئیں، وہ کھجور 1 2 3 لیں، 5 لیں، 7 لیں، آپ کی چوائس ہے. اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ اس وقت کچھ نہ کھائیں، بس نماز پڑھیں. جا کے نماز پڑھ کے جب گھر واپس آئیں، جو سادہ روکھا سوکھا سالن روٹی بنی ہے، سلاد رکھ لیں ساتھ، وہ لیں. شام کو تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد آپ کو نقاہت محسوس ہوگی، بھوک لگے گی، کبھی نہیں کھانا. یہ آپ کی صحت کا راز ہے. آپ نے وہاں پر 2-3 قسم کے پھل ملا کے کھانے ہیں، گرمی شدید ہے کھا لیں، روٹی نہیں کھانی اس وقت. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کا پورا سسٹم اللہ تعالیٰ واش کر دے گا. کیوں کہ آپ پکوڑوں سموسے، وزن بھی کم ہوگا آپ کا. آخری بات میرے بھائیوں، یہ کام ہم نے کیا، ہماری صحت بھی اچھی ہوگی، روح بھی اچھی ہو گئی، ہماری صحت بھی اچھی ہوگی. نماز تراویح سے بہتر میرے بھائیوں، قیام اللیل سے بہتر نفلی عبادت کوئی نہیں ہے. فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جو اس نے کیے تھے معاف کر دے گا. لیکن نیت ثواب کی ہو، ایمان کے ساتھ. یہ کام ہم نے یہ بڑی زبردست آپ کی ایکسرسائز ہے میرے بھائیوں. ہمارے کئی جسم کے ایسے حصے ہوتے ہیں جن کی ایکسرسائز سال سال ہم کرتے ہی نہیں. یہ ہمارے جتنے ران کے مسل ہیں، جب آپ کھڑے ہی نہیں ہوں گے، سارا دن کرسی پہ بیٹھے رہنا، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے کتنے ہی ایسے مسلز ہیں جو اس وقت یوز میں آئیں گے. ایک بات یاد رکھ لیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پوسچر کا وزن سب سے پہلے جب بٹک جوائنٹ کے اوپر پڑتا ہے، جب وہ ریسٹ لیس ہو جاتا ہے تو پھر باہر والے جو پٹھے ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا بندہ ہلتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ میڈیکلی فائدے مل رہے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں. جب آپ لمبا سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ، رسول اللہ سے لمبا سجدہ ثابت ہے نا نفلی نمازوں میں، لمبے سجدے ہم نہیں کر سکتے، ہم کرتے نہیں ہیں. آپ لمبا سجدہ کریں. میں الحمدللہ اس پر بڑی ریسرچ ہے میرے بھائیوں، اس پر باقاعدہ مقالے لکھے گئے ہیں، پورے تھیسز موجود ہیں. لمبا سجدہ کرنے والا شخص اللہ کے فضل و کرم سے وہ کبھی پیرالیسس یعنی فالج کا شکار نہیں ہو، برین ہیمریج نہیں ہوتا اسے، کیونکہ اس کا فلو دماغ تک اتنا جاتا ہے کہ کلاٹ وغیرہ رہ ہی نہیں سکتا. مائیگرین کا مریض ہے، مائیگرین پتہ ہے، درد شقیقہ، ادھے سر دا درد، ایک تو اس کا علاج سنت میں حجامہ، دوسرا اس کا بہترین علاج ہے لمبا سجدہ. کریں لمبا سجدہ، آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہمیں میرے بھائیوں کیا مصیبت پڑی ہے کہ کوئی پیچھے تراویح میں ہمیں کچھ لمبے سجدے، چلیں اس سے ڈبل کر لیں آپ سے. یہ سارے فائدے ہم نے انشاءاللہ لینے ہیں. اسی طرح خواتین، بچے، وہ بھی قیام اللیل کے اندر موجود ہوں. اسی طرح روزے رکھنے کے اندر
ہم مسابقت کریں، ایک سے بڑھ کر آگے جائیں. مسافر ہے، مریض ہے، وہ روزہ جو چھوڑتا ہے اس کی قضا آگے دینی ہے جا کے. حاملہ ہے، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، وہ روزہ نہ رکھیں، وہ بعد میں قضا دے لیں، ان کے لیے اچھا نہیں ہے. بالخصوص گرمیوں کا روزہ، بالخصوص گرمیوں کا روزہ. تو میرے محترم بھائیوں، یہ کچھ اس کے بیسک احکامات ہیں جو ہم نے انشاءاللہ پورے کرنے. دیکھیں نا، نماز تراویح ہے، نماز تراویح جی کوئی کہتا ہے اتنی رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے 32 رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے 36 ہے، کوئی کہتا ہے 20 ہے، کوئی کہتا ہے 8 ہے، کوئی کہتا ہے 9 ہے. میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑا عمل ہے سنت رسول اللہ. سب سے بڑا عمل ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح البخاری میں کتاب الصلاۃ التراویح کے نام سے باب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں کبھی 11 رکعت سے زیادہ تراویح نہیں پڑھتے تھے، نہ تہجد پڑھتے تھے. یہ ایک عمل ہے آپ کا. اور اسی طرح جو 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی ہے، وہ بھی میرے محترم بھائیوں 11 رکعت ہی تھی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ابن الخزیمہ کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ نے 11 رکعت پڑھائیں. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے رہے، کیونکہ اللہ کے نبی چوتھے دن نہیں آئے. کیوں تشریف نہیں لائے؟ اس کا ریزن بیان کیا، فرمایا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تمہارے اندر بڑا شوق ہے، تم لوگ بیٹھے ہو عشاء پڑھ کے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے. اچھا، اللہ کے نبی کے بعد فرض ہونا تو سوال ہی نہیں، فرض تو نہیں نہ ہو سکتی. اب کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ جماعت کرواتے رہے، خود پڑھتے رہے، گھر میں صحابہ نے جماعتیں کروائی ہیں، اپنی پڑھتے رہے، اس میں چوائس موجود ہے. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا نا کہ لوگ اس طرح پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو اسی سنت پر دوبارہ لگا دیا جو آپ نے 3 راتیں عمل کیا تھا. تو آپ نے 2 صحابہ تمیم داری اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں. میرے بھائیوں، جتنی روایات میں 20 کا ذکر ہے وہ ضعیف روایات ہیں سندن. خود ہمارے آناف بھائی بھی مانتے ہیں کہ یار وہ روایتیں ہیں کمزور ہیں، روایتیں کمزور ہیں. نص جو ہے وہ 11 رکعت کی ہے. کہتے ہیں حضرت عمر نے 20 کا حکم دیا تھا. میرے بھائیوں، یہ دونوں روایتیں، چلیں آج آپ کو اس کو تھوڑی سی میں تحقیق بتا دیتا ہوں. یہ دونوں روایتیں موطا امام مالک کے اندر موجود ہیں، بابو قیام رمضان. پہلی روایت کیا ہے؟ یزید بن رومان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے. یہ روایت ہے. یزید بن رومان کون ہے رحمہ اللہ؟ یہ ایک تابعی ہے. تابعی کسے کہتے ہیں جی؟ جس نے صحابہ کو دیکھا، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، وہ تابعی ہوتا ہے. اور یہ صغار تابعین میں سے ہیں. یہ کون ہے؟ صغار تابعین. اور ان کی وفات 100 ہجری کے قریب ہوئی. کب ہوئی؟ 100 ہجری کے قریب. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو رہی ہے 23 ہجری میں. سیدنا عمر کی شہادت ہو رہی ہے 23 ہجری میں. ان کی وفات ہو رہی ہے 90 ہجری کے بعد. مختلف ہیں روایات، کسی نے 90 کے. اب یہ یا تو حضرت عمر کے دور میں بالکل بچے تھے یا آپ کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے. اس لیے یہ روایت جو ہے، جتنے بھی محققین نے موطا امام مالک کی تخریج کی ہے، انہوں نے نیچے لکھا ہے اسنادہ منقطع. رابطہ منقطع ہو گیا. اس سے کیا مراد ہے؟ بولو. کسی سے آپ کا رابطہ منقطع ہو جائے، اس سے مراد ہے رابطہ کٹ گیا. اس کی سند کیا ہے؟ منقطع ہے. یعنی اگر تو صحابی کا یہ نام لیتے نا سیدنا یزید، انہوں نے بات سنی تھی یا دیکھا تھا کسی کو پڑھتے ہوئے اپنے دور میں، حضرت عمر کے دور میں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوگ اتنی پڑھتے تھے. کچھ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے. ایک تو یہ روایت ہے، اس کے اوپر محدثین نے کہا اس کی سند یا ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں صحابی موجود نہیں ہے جو وہاں موجود ہوں جنہوں نے دیکھا. دوسری روایت وہ بھی اسی کتاب کے اندر
اگلی حدیث ہے، اس کے راوی ہے سیدنا سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سائب بن یزید جو ہیں یہ صحابی رسول ہیں، اور جو صحابی ہے اس نے حضرت عمر کا دور تو پھر دیکھا ہی ہوا ہے نا، یہ صحابی رسول ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمیم داری اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہما کو 11 رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا، اور بالکل متصل شاندار قسم کی اس کی سند ہے، اصح ترین روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے لیول کی سند ہے اس کی۔ صحابی نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا کہ حضرت عمر کے دور میں ہم نے کتنی پڑھی؟ 11 رکعتیں، اور تابعی نے بیان کیا لوگ پڑھتے تھے۔ تو بات یہ ہے سنت تو بھائی 11 رکعت ہی ہے، باقی نفل پڑھنے میں کسی کے اوپر کوئی گن لے کے نہیں کھڑا، تسی 100 پڑھ لو، نفلی عبادت اپنی مرضی کی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں پڑھی ہیں نا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی 100 رکھتے ہیں، 200 رکھتے ہیں، 1000 نفل۔ میں کہتا ہوں تو 11 رکھتے پڑھ، لیکن تیری اتنی لمبی رکھتے ہوں کہ تیری سحری کا ٹائم ہو جائے، یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو تیسری رکعت نماز تیسرے دن نماز پڑھی نا جماعت کے ساتھ، رکعتیں 11 ہی تھیں، لیکن اتنی طویل اور لمبی تھیں کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ ہماری سحری فوت نہ ہو جائے۔ 11 نو لمبا کر لو، کلاشنکوف کی گولیوں کی طرح میرے بھائیوں قرآن پڑھنا، اتنی سپیڈ کے قاری کو خود پتہ نہیں میں کیا ادا کر رہا ہوں، یہ ظلم ہے، گناہ کا کام ہے۔ قرآن کا ایک مقام ہے، قرآن کو سکون سے پڑھیں۔ یار سارا سال آپ سکون سے رہتے ہیں، اگر 1.5-2 گھنٹے اپنے اللہ کے سامنے ہم قیام کر لیا تو میرے بھائیوں ہمارا کو نقصان ہونے لگا۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا زندگی میں توبہ کرنے کا، ورنہ 50,000 سال کا، آخری بات کر کے بات ختم کروں گا، 50,000 سال کا دن محشر کا میرے بھائیوں قیامت کا دن ہونا ہے، اور وہاں پر اللہ کے نبی نے 2 دفعہ سفارش کرنی ہے، شفاعت۔ پہلی دفعہ پتہ کیڑی شفاعت ہونی ہے؟ لوگوں نے ترلے کرنے ہیں اللہ سے، اللہ کے سامنے سجدے میں گریں، اللہ سے ریکویسٹ کریں، گزارش کریں کہ حساب کتاب شروع۔ لوگ کھڑے کھڑے ہو کر پسینوں میں ڈبکیاں لگا لگا کے تھک جائیں گے، سینکڑوں سال، 50,000 سال، 1000 سال بھی کھلونا پہ جائے، تھک جائیں گے، لیکن حساب شروع نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، حساب شروع ہوگا، پھر دوسری شفاعت الگ ہے۔ آج آپ کو موقع ہے 1 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے۔ جو آج یہاں کھڑا ہو گیا ایمان کے ساتھ، انشاءاللہ وہاں اس کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے ایسے روشنی گئی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ عبادت کرنی ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں رمضان میں پورے ایمان اور تقوی کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بھائی پوچھ لیں۔ کنا تھے جی؟ جب بچہ بلوغت میں ہے جی، بالغ ہو گیا تو فرض ہے۔ یہ جی فہم دین کورس ہے جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات کنگ روڈ، صبح 10 تا 12 بجے۔ اس میں طہارت کے مسائل، نماز، ترجمہ سورہ نور حجرات کا ترجمہ، تفسیر، مسنون، اذکار، احادیث نبویہ۔ خواتین کے لیے اچھا ہے بھائی، صبح کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم 10 سے 12 بجے تک کوئی کوکنگ بھی نہیں، بچے بھی اسکول ہیں، تو ضرور اپنے گھر والوں کو وہاں بھیجیں تاکہ وہ کم از کم تربیت کریں۔ میں تو ایک بات سیدھی کہتا ہوتا ہوں، ایک مرد سیدھا ہو جائے نا تو وہ کوئی دائی ہو یا دعوت و تبلیغ کرنے والا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ وہ اپنے تک ہی رہتا ہے۔ ایک عورت سیدھی ہو گئی پورا خاندان سیدھا کر دے گی، سارے بچے بچیاں سیدھی کر دے گی۔ تو عورتوں کی تربیت کے لیے یہ آپ کے لیے موقع ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے ہاں ہم دنیا کی تعلیم لینے کے لیے لاکھوں فیسیں دیتے ہیں، لیکن خواتین کو فری ہم نالج دے رہے ہیں، لوگ دیتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے اس پہ کوشش کریں، اپنی خواتین کو ترغیب دیں۔ چلیں روز نہیں جا سکتے، ایک دن چھوڑ کے چلے جائیں، جائیں ضرور۔ ویسے تو بہتر ہوتا ہے کہ پورا کورس کیا جائے، پھر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، اور جی کسی کا کوئی سوال؟
رمضان کی نسبت سے. جی بیٹے. ہاں لیلۃ القدر جو ہے میرے بھائیو یہ صرف 27 رمضان المبارک کو نہیں ہے. اس کے بارے میں جو صحیح بات ہے وہ رمضان کی آخری طاقت آتے ہیں نا جو 10 میں 5 21 23 25 27 اور 29 ان میں ہے ایک. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان میں آپ نے تلاش کرنی ہے. صرف 27 پر جو ہے نا تکیہ نہیں کرنا. رمضان کی کیا ٹائمنگ ہے جی نماز عشاء کی؟ ٹھیک ہے. رمضان میں بھی جی مسجد اقصی میں انشاءاللہ 8:40 پر ہی جماعت ہو.